پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم چوتھی جماعت کی اردو کتاب کا موضوع ہے ہمارے پاس کہنا بڑوں کا مانو۔ تو آج ہم یہی موضوع پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 31 نکالو اور اس کی طرف دیکھو، کیونکہ کہنا بڑوں کا مانو یہ نظم ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی۔ کیونکہ حالی کے اوپر جو یہ نشان ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا تخلص حالی ہے، الطاف حسین کا نام ہے۔ تو آپ اپنی کتاب نکالیں۔ کہنا بڑوں کا مانو، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی بڑا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہ نظم جو ہے کہنا بڑوں کا مانو یہ پڑھی ہم نے، آپ نے سنی۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جو مشکل الفاظ ہیں، تو ان کا ہم پہلے دیکھیں گے وہ کون کون سے الفاظ ہیں، ان کا معنی کیا ہے۔ روک ٹوک یعنی منع کرنا، امرت آب حیات، عزیز مانے پیارا، دشوار مانے مشکل، صدمہ مانے دکھ، ذلت مانے رسوائی بدنامی، سہنا برداشت کرنا، بہتری بلائی۔ تو یہ وہ کچھ مشکل الفاظ ہیں جن کا معنی ہم نے دیکھا۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو چونکہ شاعر الطاف حسین حالی آپ نظم کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتے ہیں، آپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، تو شاعر اس پہلے بند میں فرماتے ہیں کہ پیارے بچوں، اس دنیا میں ماں باپ اور استاد جو ہے یہ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے، اور چونکہ ماں باپ اور استاد بچوں کو روکتے ہیں برے کاموں سے تو بچوں کو یہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کی روک ٹوک جو ہے، منع کرنا جو ہے، روکنا جو ہے، وہ ان کی اس نصیحتوں میں امرت بھرا ہوا ہے، یعنی آب حیات بھرا ہوا ہے۔ آب حیات اس کو کہتے ہیں کہ جو آب حیات پی گا وہ کبھی مرے گا نہیں۔ تو چونکہ بچوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر وہ بڑوں کی روک ٹوک کو، ان کے روکنے کو اس پر عمل کریں گے، اس کی نصیحتوں پر عمل کریں گے تو ان کے لیے وہ آب حیات ہے۔ اور شاعر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بڑائی کی ضرورت ہے تو تمہیں چاہیے کہ تمہیں اپنے بڑوں کا ماننا چاہیے۔ دوسرے بند میں الطاف حسین حالی فرماتے ہیں، پہلے بند میں تو یہ کہا کہ ماں باپ کے اور استاد کے ماننے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو ابدی زندگی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ دوسرے بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ ماں باپ کا عزیز و مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ اے میرے عزیز، اے پیارو، اگر جس نے اپنے استاد کا نہ مانا، یعنی جس نے ماں باپ اور استاد کا نہ مانا، تو دنیا میں اس کی زندگی جو ہے وہ اس عزت سے نہیں رہ سکتا، مشکل ہے اس کا عزت سے دنیا میں رہنا، دشوار، اور اس کا کیا ہوگا پھر؟ اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر وہ ماں باپ اور استاد کا نہیں مانے گا تو اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو تیسرے بند میں شاعر فرماتے ہیں، تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی۔ اب چونکہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے استاد اور ماں باپ کیوں نصیحت کرتے ہیں، تو تیسرے بند میں شاعر فرماتا ہے کہ پیارے بچوں، تمہیں
مشکل لگتا ہے. اور ماں باپ اور استاد کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہیں اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں، نہ تم اس میں فرق کر سکتے ہو، نہ تمہیں اس میں کوئی خبر اچھی اور برے بھلے کی ہے. تو آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. تو آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ پیارے بچوں، تمہیں اگر بہتری کی ضرورت ہے تو اسی میں یہ بہتری ہے کہ تم بڑوں کی نصیحت مانو، ماں باپ اور استاد کی نصیحت مانو، تو اسی میں آپ کی فلاح ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے. تو پیارے بچوں، اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ اور استاد ہمارے لیے رحمت ہے اور نعمت ہے. تو اب کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے، سوچیے اور بتائیے، سوچیے اور بتائیے. پہلا سوال ہے شاعر نے خدا کی رحمت کس سے بتایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ ماں باپ اور استاد. تو اس کا سیدھا سا جواب ہے شاعر نے ماں باپ اور استاد کو خدا کی رحمت بتایا ہے. سوال نمبر 2 ہے ماں باپ کی کڑوی نصیحتیں ہمارے لیے کیا اثر رکھتی ہیں؟ تو سیدھا سا جواب ہے جو ابھی آپ نے پڑھا کہ آب حیات. تو اس کا جواب ہے ماں باپ کی کڑوی نصیحتیں ہمارے لیے آب حیات کا اثر رکھتی ہیں. تو سوال نمبر 3 ہے پیارے بچوں، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اب جو بچہ ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا اور استاد کا کہنا نہیں مانتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر اثر کیا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے کہ رسوائی اور بدنامی. تو اس کا جواب ہے ماں باپ کا کہنا نہ ماننے کا نتیجہ رسوائی اور بدنامی ہے. تو پیارے بچوں، یہ چھوٹی سی نظم جن کے لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی، انہوں نے جو نصیحت آموز نظم لکھی ہے، اشعار لکھے ہیں، الفاظ لکھے ہیں، تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین رکھا ہوگا اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے تاکہ آپ کی زندگی آئندہ کے لیے صحیح سلامت بنے. باقی السلام، شکریہ.